آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی ہسٹوریکل پرسنالٹی کی ایپک سٹوری پر جس نے اپنی زندگی میں ایک یتیم بچے سے لے کر دنیا کے موسٹ کنٹروورشل اور پاورفل لیڈرز میں سے ایک بننے تک کا سفر طے کیا۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، ایک ایسا نام جو آج بھی دنیا بھر میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ہیرو تھے اور دوسری طرف ظالم ڈکٹیٹر۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی لائف کے ہر اہم فیز کو ڈیٹیل سے ایکسپلور کریں گے، ان کا بچپن، سیاسی عروج، وارز، کنٹروورسیز اور پھر ان کا ٹریجک زوال۔ تو تیار ہو جائیں ایک دلچسپ اور انفارمیٹیو سفر کے لیے۔ صدام حسین کی کہانی شروع ہوتی ہے 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں الاوجہ میں، جو تقریباً شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک غریب گاؤں تھا جہاں لوگ کھجور کے باغات اور زراعت پر انحصار کرتے تھے۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حسین الماجد وفات پا چکے تھے اور ان کی والدہ ثبت الفا نے اس صدمے سے نکلنے کی کوشش میں خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گئیں۔ ایک یتیم بچے کے طور پر صدام کی زندگی بہت چیلنجنگ تھی۔ انہیں نہ صرف غربت کا سامنا تھا بلکہ گاؤں کے دیگر بچوں کی طرف سے مسلسل تانوں اور بلنگ کا بھی سامنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک اسٹیل روڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو بچپن میں ہی ان کے بولڈ اور فیئرلیس نیچر کو ظاہر کرتا ہے۔ جب صدام کی والدہ نے دوسری شادی کی تو ان کے سوتیلے والد ابراہیم الحسن نے ان پر ظلم کیا۔ وہ انہیں مارتے، گالیاں دیتے اور گھر سے باہر نکال دیتے۔ یہ ظلم اس حد تک بڑھا کہ صرف 10 سال کی عمر میں صدام اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ اپنے ماموں خیر اللہ تلفاق کے پاس تکریت چلے گئے۔ خیر اللہ ایک عرب قوم پرست تھے۔ وہ باتھ پارٹی سے وابستہ تھے، جو اس وقت ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت تھی۔ باتھ پارٹی کا ایجنڈا عرب اتحاد، سوشلزم اور غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد تھا۔ خیر اللہ نے صدام کو نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں سیاسی طور پر ایکٹیو ہونے کی ترغیب بھی دی۔ صدام نے کم عمر میں ہی باتھ پارٹی کو جوائن کر لیا اور ان کی جرائت، ذہانت اور لگن نے انہیں پارٹی کے اندر ایک رائزنگ سٹار بنا دیا۔ اس وقت عراق کی سیاست انسٹیبل تھی۔ 1950 کی دہائی میں عراق ایک بادشاہت تھا، لیکن 1958 کی بغاوت نے بادشاہ فیصل دوم کو ہٹا کر جمہوریت قائم کی۔ صدام نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور بغداد میں اسکول میں داخلہ لیا، لیکن ان کا اصل فوکس سیاست پر تھا۔ وہ پارٹی کے چھوٹے چھوٹے مشنز میں حصہ لیتے، جیسے کہ پرچے بانٹنا، میٹنگز آرگنائز کرنا۔ ان کی یہ ڈیڈیکیشن انہیں پارٹی کے بڑے لیڈرز کی نگاہوں میں لے آئی۔ صدام حسین کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھے۔ ان کی جرائت اور بے خوفی نے انہیں باتھ پارٹی کا ایک کی پلیئر بنا دیا تھا۔ 1958 میں جب وہ صرف 22 سال کے تھے، انہیں ایک ایکسٹریملی ڈینجرس مشن سونپا گیا، عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم پر حملہ کرنا۔ قاسم نے 1958 کی بغاوت کے بعد اقتدار سنبھالا تھا، لیکن باتھ پارٹی ان کی پالیسیوں سے ناخوش تھی۔ یہ مشن ایک ہائی رسک آپریشن تھا جس میں ناکامی کا مطلب موت یا جیل تھا۔ صدام نے اپنی 6 رکنی ٹیم کے ساتھ مل کر بغداد کی سڑکوں پر قاسم کی گاڑیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے خود اس حملے کی قیادت کی اور اپنی بندوق سے فائرنگ کی، لیکن قاسم خوش قسمتی سے بچ نکلے۔ حملے کے دوران صدام کی ٹانگ پر گولی لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اپنی ٹانگ سے گولی نکالی اور دمشق کے راستے مصر فرار ہو گئے۔ مصر میں انہوں نے 3 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزاری، جہاں انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران ان کی بہادری کی داستانیں پھیل گئیں اور وہ باتھ پارٹی کے ایک لیجنڈ بن گئے۔ 1963 میں باتھ پارٹی نے ایک بغاوت کے ذریعے عراق میں اقتدار حاصل کیا، لیکن یہ حکومت صرف چند ماہ چلی۔ صدام کو اس دوران گرفتار کر لیا گیا اور وہ 2 سال تک جیل میں رہے۔ جیل میں بھی انہوں نے اپنی پارٹی کی سرگرمیاں جاری رکھی اور اپنے ساتھیوں کو آرگنائز کیا۔ 1968 میں باتھ پارٹی نے دوبارہ ایک کامیاب بغاوت کی اور اس بار صدام کو نائب صدر بنا دیا گیا۔ اس وقت وہ صرف 30 سال کے تھے، لیکن ان کی طاقت اور اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ 1979 میں صدام نے صدر احمد الحسن بکر کو اقتدار سے ہٹا کر خود کو عراق کا صدر بنا دیا۔ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھا جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر اپنے مخالفین کو بے رحمی سے کچلا۔ ایک مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے اپنی پارٹی کی ایک میٹنگ میں 68 لوگوں کے نام پکارے جن پر انہیں سازش کا شک تھا۔ انہوں نے اپنا سگار سلگایا اور ایک ایک کر کے نام پکارے۔ کچھ لوگ خود حال سے باہر چلے گئے، جبکہ کچھ کو زبردستی نکالا گیا۔ ان میں سے کچھ کو جیل بھیج دیا گیا اور کچھ کو فوراً گولی مار دی گئی۔ یہ ایکشن صدام کے خوفناک کنٹرول اور روتھلیس ڈکٹیٹرشپ کا واضح ثبوت تھا۔ صدام حسین نے صدر بنتے ہی عراق کے تیل اور گیس کے وسائل پر قبضہ کر لیا، جو اس وقت برطانوی کمپنیوں کے کنٹرول میں تھے۔ یہ ایک بولڈ موو تھا جس نے انہیں عراق کی عوام کے لیے ایک نیشنل ہیرو بنا دیا تھا۔ انہوں نے تیل کی آمدنی کو استعمال کرتے ہوئے عراق کو ایک ماڈرن ملک بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے گاؤں گاؤں بجلی پہنچائی، مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات متعارف کروائیں اور جدید انفراسٹرکچر بنایا۔ 1970 کی دہائی میں عراق کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور عراقی دینار کی قدر امریکی ڈالرز کے برابر ہو چکی تھی۔ صدام نے تعلیم پر بہت زور دیا۔ انہوں نے مفت پرائمری ایجوکیشن پروگرام شروع کیا اور ہزاروں اسکول بنوائے، ہسپتالوں کی تعداد بڑھائی اور صحت کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کی۔ اس وقت عراق مشرق وسطیٰ کا ایک لیڈنگ ملک بن رہا تھا اور صدام کی مقبولیت عروج پر تھی۔ 1973 کے عرب اسرائیل جنگ کے دوران جب عرب ممالک نے اسرائیل کے اتحادیوں، خاص طور پر امریکہ کو تیل کی سپلائی روک دی تو تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 4 گنا بڑھ گئیں۔ اس سے عراق کو بے پناہ فائدہ ہوا۔ صدام نے اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے عراق کی فوج کو مضبوط کیا، جدید ہتھیار خریدے اور ملک کو ایک ریجنل سپر پاور بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی فوج کو مکمل کنٹرول میں لے لیا اور اپنے خاندان کے افراد کو اہم عہدوں پر تعینات کیا، جیسے کہ ان کے بیٹے عدی اور کسی اور ان کے کزن علی حسن الماجد۔
صدام حسین کی شخصیت بہت کمپلیکس تھی۔ وہ ایک طرف ایک ویژنری لیڈر تھے جو اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ ایک روتھلیس ڈکٹیٹر جو اپنے مخالفین کو کچلنے سے نہیں ہچکچاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہالی ووڈ کی آئیکونک فلم دی گاڈ فادر سے بہت متاثر تھے۔ اس فلم کے مرکزی کردار مافیا ڈون ویٹو کورلیون سے متاثر ہو کر صدام نے اپنی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کیا تھا۔ انہوں نے گاڈ فادر کے سٹائل کو اپنایا، وہی سٹائلش سوٹس، وہی ٹوپی، اور یہاں تک کہ سگار پینے کا انداز بھی کاپی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ صدام نے یہ فلم بار بار دیکھی اور اس کے ڈائیلاگز اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کی۔ مثال کے طور پر وہ اپنی میٹنگز میں وہی کمانڈنگ اور انٹیمیڈیٹنگ انداز اپناتے جو ویٹو کورلیون کا تھا۔ انہوں نے اپنی پارٹی اور فوج کو اپنی مٹھی میں رکھا اور اپنے خاندان کو اپنی طاقت کا سینٹر بنایا۔ صدام کی میٹنگز میں لوگ ان کے نام کے نعرے لگاتے اور جو کوئی ان کے خلاف بات کرتا اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے خوفناک امیج بنائی اور اس خوف نے انہیں عراق کا انکراؤنڈ کنگ بنا دیا تھا۔ صدام کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا ایران عراق کی جنگ۔ 1979 میں جب ایران میں آیت اللہ خمینی نے انقلاب کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تو صدام کو اپنی سنی قیادت کا خطرہ محسوس ہوا۔ عراق کی شیعہ آبادی خمینی سے متاثر تھی اور صدام کو ڈر تھا کہ یہ ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ خمینی عرب ممالک کی عوام کو اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا کرتے تھے اور صدام اس سے خوف زدہ تھے۔ امریکہ، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی حمایت سے صدام نے 22 ستمبر 1980 کو ایران پر حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایران جو انقلاب کے بعد کمزور تھا آسانی سے ہار جائے گا، لیکن یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور اس نے دونوں ممالک کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے اور صدام نے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا، خاص طور پر کرد آبادی کے خلاف، جہاں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کی وجہ سے ان کی شہرت ایک ظالم ڈکٹیٹر کے طور پر پھیل گئی۔ جنگ کے دوران ایران نے عراق کے تیل کے راستوں کو بند کر دیا، جس سے عراق کی معیشت شدید متاثر ہوئی۔ صدام نے عرب ممالک سے بھاری قرضے لیے، لیکن جنگ کے اختتام پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 1988 میں جب جنگ ختم ہوئی تو نہ ایران جیتا اور نہ عراق، صرف نقصان ہوا اور فائدہ اٹھایا چین اور اسرائیل نے، جو دونوں ممالک کو ہتھیار بیچ رہے تھے۔ اس جنگ سے صدام کی طاقت کمزور ہوئی، لیکن ان کی ہٹ درمی باقی تھی۔ ایک واقعے میں جب ان کے ہیلتھ منسٹر نے ان سے استعفیٰ دینے کو کہا تو صدام نے انہیں فوراً گولی مار دی، اور یہ ان کا خوفناک چہرہ تھا جو دنیا کو نظر آنے لگا تھا۔ ایران عراق جنگ کے بعد عراق کی معیشت تباہ ہو چکی تھی اور صدام پر عرب ممالک سے لیے اربوں ڈالرز کے قرضے کی واپسی کا دباؤ تھا۔ جب انہوں نے یہ قرضے واپس کرنے سے انکار کیا تو کویت نے تیل کی سپلائی بڑھا کر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرا دی۔ یہ عراق کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس کی معیشت مکمل طور پر تیل پر منحصر تھی۔ غصے میں آ کر صدام نے 2 اگست 1990 کو کویت پر حملہ کر دیا۔ کویت ایک چھوٹا سا ملک تھا جس کا سائز عراق سے 25 گنا کم تھا۔ صدام نے صرف 2 دنوں میں اس پر قبضہ کر لیا۔ کویت کے شہزادے فہد نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن وہ مارے گئے۔ ان کی لاش پر عراقی فوج نے ٹینکس چڑھائے جو صدام کے خوفناک چہرے کو ظاہر کرتا ہے۔ صدام نے کویت کو اپنا 19واں صوبہ قرار دے دیا، لیکن یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ امریکہ نے اسے موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے عرب ممالک کو ڈرا کر سعودی عرب میں اپنی فوجی اڈوں کی منظوری حاصل کی۔ 1991 میں خلیجی جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے صرف 1 ماہ میں کویت کو آزاد کرا لیا۔ فرار ہوتے ہوئے صدام نے کویت کے تیل کے کنووں کو آگ لگا دی اور اسرائیل پر 40 میزائل داغے، جس سے کچھ لوگوں نے انہیں ہیرو سمجھنا شروع کر دیا۔ کویت کی شکست کے بعد صدام نے اپنی امیج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو پہلے ایک سیکولر لیڈر تھے اب ایک اسلامی لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے عراق کے جھنڈے پر اللہ اکبر لکھوایا، قرآن پاک کو اسکولوں میں لازم مضمون بنایا اور اپنے خون سے قرآن لکھوایا۔ یہ سب انہوں نے اپنی عوام کو متحد کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ امریکی دباؤ کا سامنا کر سکیں، لیکن امریکی پابندیوں نے عراق کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا۔ لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ترس گئے تھے۔ 1995 میں صدام کے 2 جنرلز حسین کامل اور صدام کامل، جو ان کے داماد بھی تھے، بغاوت کر کے اردن فرار ہو گئے۔ انہوں نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ صدام ایٹم بم بنا رہا ہے۔ یہ الزام جھوٹا تھا، لیکن امریکہ کو حملے کا بہانہ مل گیا تھا۔ صدام نے ان دونوں کو معاف کرنے کا پیغام بھیجا، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکہ نے صدام کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2003 میں امریکی صدر جارج بش نے اعلان کیا کہ صدام اور ان کے بیٹوں کے پاس عراق چھوڑنے کے لیے صرف 48 گھنٹے ہیں۔ صدام نے ملک چھوڑنے سے انکار کیا اور 20 مارچ 2003 کو امریکہ نے عراق پر بھرپور حملہ کر دیا۔ امریکہ نے صرف 1 ماہ میں عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدام اور ان کے بیٹے ادھی اور کثیر روپوش ہو گئے تھے، یعنی وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے۔ امریکی فوج نے ان کے سر پر قیمتیں لگائیں، صدام کے لیے $25 ملین اور ان کے بیٹوں کے لیے $15 ملین۔ 22 جولائی 2003 کو صدام کے بیٹوں کو ان کے ایک دوست نے دھوکہ دیا اور امریکی فوج نے انہیں موصل میں ایک شدید لڑائی کے بعد ہلاک کر دیا۔ صدام کا پوتا مصطفیٰ جو صرف 14 سال کا تھا وہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔ 13 دسمبر 2003 کو صدام کو تقریر کے قریب ایک زیر زمین سرنگ سے پکڑ لیا گیا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں چھپے تھے جہاں صرف ایک پنکھا اور بلب تھا۔ 2006 میں صدام کو عراقی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ اب طاقتور لیڈر نہیں رہے تھے بلکہ ایک بوڑھا اور کمزور شخص نظر آ رہے تھے، لیکن ان کا غرور اب بھی باقی تھا۔ انہوں نے ججوں کو امریکی ایجنٹس کہہ کر طنز کیا اور عدالت کا بائیکاٹ کیا اور بار بار کہتے کہ وہ عراق کے قانونی صدر ہیں اور یہ عدالت غیر قانونی ہے۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام کو پھانسی دے دی گئی۔ اپنی آخری سانس تک وہ فلسطین اور مسلم امت کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ صدام حسین آج بھی ایک متنازع شخصیت ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کے وسائل کو کنٹرول کیا تھا اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جبکہ
जबकि कुछ उन्हें एक जालिम डिक्टेटर मानते थे जिसने अपने ही लोगों पर केमिकल हथियार इस्तेमाल किए थे। तो ये थी सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, एक यतीम बच्चे से आलमी लीडर बनने तक और फिर उनका ट्रेजिक एंड। आपको इनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे शॉकिंग लगा? कमेंट्स में ये भी लाजमी बताएं कि क्या आप उन्हें एक हीरो समझते हैं या एक विलन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।